Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. The topic that I am going to discuss with you today, that is preservation and transmission and compilation of the ahadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during the lifetime of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We can say that this video would be consist of two parts. First of all, preservation of ahadith during the lifetime of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the second part would be compilation of ahadith during the companions and footsteppers of companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share, and you can also ask any question if you desire. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will see that Holy Quran often deals with subjects briefly. Dear students, you know کہ قرآن پاک جو ہے اس میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کا ذکر بریفلی ہوا ہے اور ایکسپلین نہیں کیا گیا اس کو. مثال کے طور پر اللہ المائٹی سیز ان دا ہولی قرآن اینڈ آرڈرز ٹو دا بلیورز دیٹ سے پریئر اینڈ پے زکوٰۃ. تو نماز کیسے ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ کتنی پے کرنی ہے, کن کن چیزوں پر پے کرنی ہے, نماز کے اندر کتنے سجود ہوں گے, رکوع کیسے کرنا ہے, اینڈ وٹ وڈ بی ریسائٹیڈ ان دا پریئر. سو آل دیز تھنگز will be explained by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah Almighty sent His Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for the explanation, for the interpretation, and He had been made as a model of excellence. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہے, certainly you have an excellent model in following the messenger of Allah Almighty. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیچنگز آف دی ہولی قرآن جو ہے ان کو انٹرپریٹ کر سکیں, ان کو ایکسپلین کر سکیں, ان کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں, ان کو لوگوں کے سامنے برت کے دکھا سکیں قرآن پاک کی ٹیچنگز کو. سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے امپورٹینس آف حدیث. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ایکسیلنس ماڈل ان فالوئنگ, تو اگر نبی پاک علیہ السلام کے ٹریڈیشنز, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر پریزرو ہی نہ کروایا جاتا, تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کیا ہیں, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشنز, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز کیا ہیں, اور قرآنک جو انجیکشنز ہیں ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہی نہ ملتی. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فار دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن احادیث از اے ویری کمپلسری اینڈ اسینشیل. سو اسی لیے احادیث کو جو ہے سیکنڈ سورس آف اسلامک لا کنسیڈر کیا گیا ہے. آل جو جورسٹ ہیں ان سب نے جو ہے نا اس کو کنسیڈر کیا ہے. سو ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کئی مرتبہ ڈیٹیل سے باتیں نہیں کرتا. اسی ڈیٹیل کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے, ایمان والوں کے سامنے آپ کھول کر بیان کر دیں. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, او پروفٹ آف اللہ, سے اف یو لو اللہ یو شوڈ فالو می. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پر عمل پیرا ہونا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. تو وہ کیسے پتہ چلتا ہمیں اگر ہمارے پاس احادیث کا مجموعہ نہ ہوتا. تو اٹس مین کہ یہ جو ورسز آف دا ہولی قرآن ہے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریڈیشنز ہیں, آقا کریم علیہ السلام کی جو سینگز ہیں اور آپ کی جو احادیث ہیں ان کو پریزرو بھی ہونا تھا, ان کی ٹرانسمیشن بھی ہونا تھی, اس کی کمپائلیشن بھی ضروری تھی. اب وہ الگ ویڈیو میں بات ہے کہ کائنڈز آف حدیث جو ہیں وہ کون سی ہیں, اس پر میرا بیٹا آپ الگ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. The Quran commands to offer prayer
and pay zakat but does not elaborate. جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ایسے بہت سارے احکامات ہیں قرآن پاک کے اندر جن میں قرآن پاک بریفلی ڈسکس کر دیتا ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر چھوڑ دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی جو سپیکنگ ہے، آپ کی جو ورڈنگز ہیں، وہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرماتے ہیں. سو اس سے بھی پتہ چلا کہ پریزرویشن آف حدیث جو ہے دیٹ واز کمپلسری، دیٹ واز مینڈیٹری. ہم بات کر رہے ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں. آگے چلتے ہیں جی. دی قرآن ڈیلز ود کویسچنز آف لا بٹ ڈز ناٹ انٹرپریٹ. وہی بات ہوگی. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم himself gave instructions about the transmission of what he صلی اللہ علیہ وسلم taught. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. دیکھیں دی لاسٹ سرمن اور اس کے اندر اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت بھی مجھ سے پہنچی ہے تو اس کو تم لوگوں کے اندر جا کے لوگوں کو پہنچاؤ. تو اب کیا ہے؟ ہی ہو از پریزنٹ ہیئر شوڈ کیری دس میسج ٹو ہم ہو از ایبسینٹ. جو آج نہیں ہے وہ میرا پیغام جو ہے وہ آنے والے لوگوں تک پہنچائے. تو اسی سلسلے میں 1,40,000 کے قریب کمپینینز تھے، وہ پھر سپریڈ ہو گئے، سیگریگیٹ ہو گئے مختلف جگہوں پر فار دی پریچنگ آف اسلام آفٹر دا سینگ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی پریزرویشن جو ہے اور ٹرانسمیشن جو ہے یہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کمپینینز کو ارشاد فرمایا. A group of companions اصحاب صفا lived in مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for seeking احادیث. ایک تقریباً 35 سے 40 کمپینینز کا ایک گروپ تھا جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد نبوی میں ہی انہوں نے قیام کر لیا تھا. they were staying at مسجد نبوی، اور ایک چبوترا تھا وہاں پر جو بیٹھا کرتے، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ نالج گین کرنا. قرآن پاک کی جو ورسیز ریویل ہوتی ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات گرامی ہوتے ان کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا، آپس میں اس میں سے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا. پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو دور دراز شہروں سے آتے تھے، علاقوں سے آتے تھے، وہ پھر آ کر ان کمپینین سے بات کرتے، اور وہ کمپینین ان کو بتاتے کہ یہ والی ریویلیشن ہوئی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، اس کو لکھ کر لے جائیں. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی اصحاب صفا کی رسپانسبلٹیز میں تھا. تو اصحاب صفا نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پریزرو کی، یاد کیا. وہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ what were the sources during the lifetime of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of the preservation of حدیث. یہ بھی میں ابھی اینڈ پہ جا کے بات کرتا ہوں. تو صحابہ صفا کا اس کے اندر رول ہے، وہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے مختص کر دیا تھا کہ we will only know the teachings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and we will remember revelation. اور اسی طریقے سے وہ گائیڈ بھی کرتے تھے وہ لوگ جو دور دراز علاقوں سے آتے تھے. پرومیننٹ پریزرور آف احادیث از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پرومیننٹ جو ہیں وہ پریزرور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث جو ہیں جنہوں نے نریٹ کی ہیں ہی از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said none of the companions preserved more traditions than myself. بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. اور پرومیننٹ پرسنالٹیز جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو جو ہے وہ یاد کیا، لکھا، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر بھی کر دیتا ہوں، جس میں آپ ذرا غور کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائف آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹ approximately 10,000 sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the name of that book that was As-Sadiqa. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu had also a book
اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش بھی کیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پسند بھی کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو wrote a book of the compilation of the sayings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he also wrote traditions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, as well as I said, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ also had been writing traditions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے اس کے بعد حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے صدقات, دیات, فرائض اور سنن, فرائض اور اوبلیگیشنز اور جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک جو ہے وہ تحریر نبی پاک علیہ السلام سے خود لکھوائی, حضور سے عرض کیا اور حضور نے ان کو لکھوا دیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے وطن واپس جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہدایت نامہ تحریر کروا کے لکھا. حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط جو ہے وہ تحریر کروا کے نبی پاک علیہ السلام ان سے تحریر کروا کے بھیجا. اور فتح مکہ کے بعد حضرت ابو شاہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں یا مجھے یاد نہیں رہتا. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے ہیلپ لیں, یعنی آپ لکھ لیا کریں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ میثاق مدینہ جو ہے وہ ٹریٹی آف مدینہ اس کو بھی لکھا گیا, ٹریٹی آف حدیبیہ اس کو بھی لکھا گیا. تو یہ ساری پریزرویشنز جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو روٹ ٹریڈیشنز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو روٹ traditions of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کب تھا؟ ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے بات کر دی صادقہ, دی کمپائلیشن آف حدیث آف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Companions, a companion told his inability to remember, so Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said you should seek help from your right hand. So نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں احادیث کو پریزرو کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو ٹرانسمٹ کرو, آپ اس کو جو آگے تک پھیلاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام کے دور میں خود نبی پاک علیہ السلام نے اگر کمپائل نہ کروایا ہوتا تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس سلسلے میں بعد میں جا کر سرکار کی ڈیمائز کے بعد جو ہے وہ کنسنسس ہوتا. لیکن اس پر کسی قسم کا الگ سے کوئی کنسنسس نہیں ہوا, جیسا کہ الیکشن آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمپائلیشن آف دی ہولی قرآن پر کنسنسس آف اوپینین ہوا. اٹس مین کہ اس کی روٹس جو ہیں وہ خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس میں موجود تھیں, بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی تاکہ صحابہ کرام جو ہے اس کو لکھ لیں. ایک کویشچن آ سکتا ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے شروع میں منع کر دیا تھا کہ آپ ٹریڈیشنز میری احادیث نہ لکھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں کمپینینز بھی تھوڑے تھے اور they could not differentiate between revelation of Allah Almighty and sayings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو ایک ریزن تو یہ تھی کہ وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ پیگنز آف مکہ نے یہ ایک اعتراض کیا تھا کہ جو ریویلیشن ہے یہ در حقیقت خدا کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ کوئی غیر عرب ایک آدمی آتا ہے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو آگے سکھا جاتا ہے. اٹ واز دا ایلیگیشن فرام دی پیگنز آف مکہ. سو نبی پاک علیہ السلام 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے بھی رہے, لیکن یہ بھی ایک جو ہے تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے روکا ان کو. اور اس کے بعد جب وہ ڈیفرینشیٹ کرنا شروع ان پتہ چل گیا اچھا یہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویلیشن ہو رہی ہے اور یہ سینگز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ لکھنا بھی شروع کر دیا. اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت بھی دی that you should write from me. بلکہ ایک جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے لکھا کرو, سوائے میری زبان سے حق کے اور کچھ بھی نہیں نکلتا. سو اٹ واز آلسو دا سینگ آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. انشاءاللہ اٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار یو. اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دیٹ وڈ بی آلسو ہیلپ فل فار یو. اسٹے ٹیون اینڈ اف یو ڈڈ ناٹ سبسکرائب اٹ پلیز سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.